حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ عاصم نے پوچھا، حاتم کیا تمہیں اچھی طرح نماز پڑھنی آتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کس طرح؟ جواب دیا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو پوری طرح سے وضو کرتا ہوں، اسی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ جب تمام اعضاء اپنی جگہ درست ہو جاتے ہیں تو کعبہ کو اپنی ابروؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم کو سینے کے برابر سمجھتا ہوں، اور دل کا حال اللہ پر پوشیدہ نہیں، اور یوں خیال کرتا ہوں کہ قدم پل صراط پر ہیں، دائیں جانب جنت اور بائیں جانب دوزخ ہے، اور موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے، اور یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور خوب سوچ کر قرات کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر آخر میں تشہد کے لیے بیٹھتا ہوں کہ امید اور خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر سنت کے موافق سلام پھیرتا ہوں، اور سلام پھیر کر اخلاص کے ساتھ خوب رجا کی حالت میں اٹھ جاتا ہوں اور صبر کا خیال رکھتا ہوں۔ عاصم نے پوچھا، حاتم کیا تمہاری نماز واقعی اسی طرح ہے؟ کہا ہاں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ پوچھا کتنی مدت سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ فرمایا 30 برس سے۔ یہ سن کر عاصم رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہنے لگے، میں نے تو آج تک اس طرح کی ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ اس طریقے سے حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اس کی نماز فوت ہو گئی تو بعض احباب تعزیت کرنے کے لیے گئے تو رو کر کہا، اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کو آتا، اور آج جب کہ میری نماز فوت ہو گئی ہے تو احباب میں سے چند ایک نہیں صرف تعزیت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ بیٹے جب فوت ہو جاتے ہیں تو مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا اور ایک جماعت کے فوت ہونے سے جتنا مجھے دکھ ہوا ہے۔ اس طریقے سے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نماز کی مثال تو اس ضیافت کی سی ہے جو اللہ ہر روز 5 مرتبہ محدین کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جس طرح ضیافت میں طرح طرح کے کھانے اور ہر کھانے کی لذت الگ ہوتی ہے، اسی طرح نماز میں بھی مختلف افعال اور اذکار ہیں۔ ہر ایک فعل کا ثواب بھی ہوتا ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی، اور مشہور ہے کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں مگر نماز قائم کرنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف میں نماز کو قائم کرنا ذکر فرمایا۔ ایک آیات میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی منافقوں کے ذکر میں انہیں صرف نمازی اور مصلی کہا گیا ہے۔ وہ ایسے نماز کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے نمازوں کو بلا بیٹھتے ہیں۔ اور مومنین کے متعلق تو یقیم الصلاۃ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی رعایت اور رکوع سجدہ کا خیال رکھتے ہوئے پابندی سے نماز ادا کرنے والے ہوں۔ اس طریقے سے ایک دانا کا قول ہے کہ نماز میں آنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خاص اور عام۔ جب پوچھا گیا کہ خاص لوگ کون ہیں تو فرمایا کہ خاص لوگ بڑے احترام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یقین اور ہیبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پوری تعظیم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور دل میں خوف لیے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ اور عام لوگ غفلت سے آتے ہیں، جہالت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وسوسوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور بے پرواہی کی حالت میں لوٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی رغبت اور اچھی نماز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز میں ہمارا دھیان بھی اسی طریقے سے ہو جیسے صحابہ کرام کو اور ان بزرگان دین کا ہوتا تھا۔ اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا اور اللہ سے نماز کے بارے میں دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ ہماری نماز میں بھی وہ جان ڈال دے جو آپ نے ان صحابہ کرام اور اسی طریقے سے اپنے ولیوں کے نمازوں میں ڈالی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔